بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھئی ہم پاسٹ پیپرز بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم پاسٹ پیپر سالو کریں, I would like to give you some tips regarding your paper. اس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اور میری خواہش ہے کہ جو بچے مجھ سے پڑھتے ہیں, خواہش پہ تو پابندی نہیں ہے نا, خواہش تو کی جا سکتی ہے نا. خواہش یہ ہے کہ جب میرے بچے جو مجھ سے پڑھے ہیں اسلامک اسٹڈیز, جب یہ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر کرنے بیٹھیں اور ایگزامینر ان کا پیپر مارک کرے, تو ہی شوڈ ہیو امپریشن کہ اس بچے نے یقیناً اسلامیات میں ایم فل کیا ہوگا. یہ امپریشن اس کو ملنا چاہیے. پھر اس کو سکور لینے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ صرف اسلامیات کی بات نہیں ہے. جو بچہ سی ایس ایس کرنے جا رہا ہے, جب وہ انگلش پریسی کر رہا ہے, ایسے لکھ رہا ہے, تو ایگزامینر کو اس سے بھی یہی امپریشن ملے کہ اس نے یقیناً انگلش میں ایم فل کیا ہوگا. ہر پیپر میں یہ ٹچ آنی چاہیے. اس طرح سے آدمی پڑھ کے جائے. کوئی مشکل بات نہیں ہے, جو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. اسلامیات کے پیپر میں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان میں ٹاپ موسٹ وہ یہ ہے کہ پہلی چیز, نمبر 1, یور پریزنٹیشن. پریزنٹیشن کا بہت بڑا رول ہے پیپر میں. آپ کی پریزنٹیشن کیسی ہے, آپ چاہے اردو میں کر رہے ہیں یا انگلش میں, پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے. خوبصورت لکھا ہوا ہو, ایگزامینر کو انسپائر کرے. اور جو آپ لکھ رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ لکھ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ یوں لکھیں گے, کوشچن نمبر 3 فرض کریں. یہ کوشچن نمبر 3 ہے آپ کا. اب آپ جس طرح کرتے ہیں پہلے میں وہ بتا رہا ہوں. بچے یوں لکھتے ہیں, انٹروڈکشن. انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دے کے اب وہ یوں شروع کرتے ہیں پیراگراف, اور یہ مسلسل پیراگراف پورے پیج پر ان کی یہ پریزنٹیشن جاری ہے انٹروڈکشن کی. اور میں بینگ ایگزامینر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسے پیپرز ہوتے ہیں جن کا یہ پورا پیج پڑھ کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کا انٹروڈکشن ہے. کوشچن نمبر 3 لکھا ہے اس نے, لیکن اس نے یہ نہیں لکھا کہ ٹاپک کیا ہے. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ٹاپک کا نام نہیں لکھتے. آپ کو اگر فرض کریں آپ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کا کوشچن کر رہے ہیں, تو آپ یہاں لکھ دیجئے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. اب آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ واٹ از پولیٹکس, اسلامک ڈیفینیشن بائے نمبر 1 ابن خلدون, نمبر 2 امام غزالی, نمبر 3 شاہ ولی اللہ. یہ ہم نے پڑھا ہے نا, ان کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی نا. اب ان میں سے کوئی تو یاد ہوگی آپ کو انشاءاللہ پیپر میں.
آپ نے یہ لکھ دیا، اور جب آپ نے ڈیفینیشن لکھی تو آگے ایک بک کا نام بھی دے دیجئے. مثلا آپ نے ابن خلدون کی بک کیا تھی؟ مقدمہ. امام غزالی کی کتاب کیا تھی؟ احیاء العلوم. اور شاہ ولی اللہ کی کتاب کیا تھی؟ حجت اللہ البالغہ. جب آپ نے یہ لکھ دیا ہے سٹارٹ میں تو ایگزامینر کو یہ اندازہ ہو گیا ہے اس سے کہ اس بچے نے اس ٹاپک کو پڑھا ہوا ہے. ورنہ اسے کیا پتا مقدمہ کون سی کتاب ہے؟ مقدمہ میں پولیٹیکل سسٹم ڈسکرائب ہوا ہے، اس کو کیا پتا؟ اس کا مطلب اس نے پڑھا ہے. یہیں سے ایگزامینر کی انسپریشن سٹارٹ ہوتی ہے. اب وہ آپ کے پیپر کو پڑھتے ہوئے اس کے دل میں آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ بچہ سکور لینے والا بچہ ہے. اب آپ جب اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ دو ریفرنس نہیں بھولتے بتانا، سورہ یوسف ورس نمبر 40، ان الحکم الا للہ، sovereignty belongs to none but Allah. سورہ آراف ورس نمبر 54، الا لہ الخلق والامر، to him alone belong the creation and the command. جب آپ اس طرح سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ایگزامینر کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے نے پڑھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے. اب آپ ایک ہیڈنگ دیں، اس پوائنٹ کو 3 لائنوں میں ایکسپلین کریں، 7 ریفرنس دیں. ایک ہیڈنگ دیں، 3 لائنوں میں ایکسپلین کریں، 7 ریفرنس دیں، مارکس لیتے جائیں. کوئی لانگ پیراگراف مسلسل لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پیپر میں. اب میری اس گفتگو سے کیا بات میں نے بتائی ہے آپ کو؟ ایوائڈ لانگ کنٹینیوس پیراگرافس. مسلسل لمبے پیراگراف لکھنا ایوائڈ کریں. اس کو ایگزامینر نہیں پڑھتا دلچسپی سے، مارکس نہیں دیتا. وہ پوائنٹس ڈھونڈتا ہے. اس کو سپلٹ کریں ان پوائنٹس ود ہیڈنگز. یہ آپ کی پریزنٹیشن کے لیے سب سے ضروری ہے. پیپر پریزنٹیشن آپ کی یوں ہونی چاہیے. لانگ پیراگراف دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پوائنٹ، اس کے 3 جملے لکھے آپ نے، 7 ریفرنس کوٹ کر دیا ٹرانسلیشن کے ساتھ. اگلے پوائنٹ پہ آگے، اس سے اگلے پہ آگے. بات وہی ہے جو آپ پیراگراف میں لکھ رہے تھے. اب آپ نے اس کو سپلٹ کر کے پوائنٹس میں لکھا، ہیڈنگ کے ساتھ لکھا، ریفرنس کے ساتھ لکھا. آپ کو سکور لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو ریفرنس ہے اگر آپ وہ پوائنٹر سے لکھیں، مارکر کی بجائے پوائنٹر سے لکھیں. مارکر بہت موٹا ہو جاتا ہے، وہ آپ کی پریزنٹیشن کو خوبصورت نہیں بناتا. خوبصورتی بنے گی اگر آپ پوائنٹر سے لکھتے ہیں. ہیڈنگ اس کے ساتھ آ گئی، ریفرنس اسی کے ساتھ کوٹ کر دیا، باقی عام پین کے ساتھ لکھتے جائیں تو آپ کی ہیڈنگ بھی پرومیننٹ ہو گئی ہے، آپ کا ریفرنس بھی پرومیننٹ ہو گیا ہے. وہ ایگزامینر کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود ہائی لائٹڈ ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب ایگزامینر جو دوسری چیز دیکھتا ہے اس میں سے جو اس کو ملنی چاہیے پریزنٹیشن کے بعد، وہ دوسری چیز ہے نالج. اس کے پاس ریکوائرڈ نالج ہے. جو کوشچن کا فارمیٹ تھا اس کو سمجھ کر یہ لکھ رہا ہے، سمجھ کر. اسلام کے
پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکس کرنا ہے. وہ کہتا ہے واٹ از دا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ڈسکس ان دا لائٹ آف پائس کیلیفیٹ. اب اس نے دو باتیں پوچھ لی ہیں آپ سے, اور اس کی ڈیٹیل کس کے تحت پوچھ رہا ہے آپ سے؟ پائس کیلفس کے ٹائم پیریڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے. پائس کیلفس کے ٹائم پیریڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے. اب آپ نے اگر کوسچن کے فارمیٹ کو نہیں سمجھا, آپ سارا پولیٹیکل سسٹم لکھتے جا رہے ہیں, آپ کو آتا ہے, پائس کیلفس کے سسٹم کو آپ نے ٹچ بھی نہیں دی اس میں, تو آپ نے آدھا کوسچن اٹیمپٹ کیا ہے, آدھا نہیں کیا. آپ پائس کیلفس کے ٹائم پیریڈ کو ساتھ مینشن کرتے جائیں. 11 to 13 یہ پہلا ٹائم پیریڈ ہے, 13 to 23 یہ دوسرا ٹائم پیریڈ ہے, 24 to 35 تیسرا ٹائم پیریڈ ہے, 35 to 40 یہ چوتھا ٹائم پیریڈ ہے. اس کو ساتھ ملا کر لکھیں. اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اس سے ریلیٹڈ نالج ہے کہ نہیں ہے, اور میں نے آپ کو بکس کے نام بتائے ہوئے ہیں. ان کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ یہ ریفرنس ضرور دیں کہ دس ٹائم پیریڈ ہیز بین ڈسکسڈ ان ڈیٹیل ان دیز بکس. بے شک آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی, لیکن آپ ان بکس کا تذکرہ تو کہیں کریں نا, کہ اس ٹائم پیریڈ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کس میں؟ مثلا طبقات ابن سعد میں, اس کو ڈسکس کیا گیا ہے البدایہ والنہایہ میں, اس کو ڈسکس کیا گیا ہے تاریخ طبری میں, اس کو ڈسکس کیا گیا ہے تاریخ ابن خلدون میں. ایک ریسرچ اسکالر ڈاکٹر علی محمد السلابی نے ڈیٹیل سے اپنی بکس میں اس کو ڈسکس کیا ہے. ریفرنس ہر ہیڈنگ کے تحت 3 سینٹینس, ریفرنس ٹرانسلیشن. اب اس نالج کے ساتھ جب آپ لکھیں گے, اس میں اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے, دس نالج شوڈ ناٹ بی آف دا لیول جو انڈر گریڈ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, انٹر کے بچے, اس لیول کا نالج نہ ہو. جب آپ یہ ریفرنسز دیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ پوسٹ گریجویشن لیول کا نالج ہے. اسی لیے اگلی چیز جو وہ اسیس کر رہا ہے آپ کی نالج کے ساتھ, دیٹ از کالڈ ڈیپتھ آف نالج. ڈیپتھ آف نالج یہ وہ اسیس کر رہا ہے ایگزامینر. پہلی چیز کیا بتائی میں نے؟ آپ کی پریزنٹیشن. دوسری چیز کیا بتائی؟ نالج. تیسری چیز کیا بتائی ہے میں نے؟ ڈیپتھ آف نالج. اگر یہ 3 چیزیں آپ سامنے رکھ کر پیپر کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ سکور نہ لے سکیں. جب آپ ان کو اوور لک کرتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, اور مرضی کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آتی نہیں ہوتی, یہ تیار نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتا ہے تو وہ بڑا سطحی نالج ہوتا ہے, سرفیس کا. ڈیپتھ نہیں ہوتی اس میں, وہ انٹر لیول کا ہوتا ہے, میٹرک لیول کا ہوتا ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. بس یہ اس حد تک آپ لکھتے ہیں. یہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے. آپ سے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کی فلسفی کو ہائی لائٹ کریں گے آپ, اس کے سوشل اور مورل ایفیکٹس بتائیں گے. وہ آپ لکھ ہی نہیں رہے, تو ایگزامینر تو آپ سے مایوس ہو جاتا ہے. اور اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو سکور نہ ملے. یہ فارمیٹ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی سا ٹاپک ہے, اس کا انٹروڈکشن دے, اگر وہ لفظ ایکسپلین کرنے والے ہیں جیسے ہم ایکسپلین کرتے آئے ہیں. فار ایگزامپل, ہم نے عبادات کو ڈسکس کرنا تھا تو ہم نے اس میں بتایا تھا
عبادات کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے 3 لفظ ایکسپلین کیے تھے، عبد، معبود، عبادہ. یاد ہے؟ کین یو ریکال کہ عبادات کو ڈسکس کرتے ہوئے میں نے پہلے یہ 3 لفظ بتایا تھا. اب ان 3 لفظوں کو پہلے آپ ایکسپلین کر دیں تاکہ ایگزامینر کو یہ پتا چلے، اس بچے کو پتا ہے کہ کس چیز کے لٹرل میننگز کیا ہے، اس لفظ کی ایٹمالوجی کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ بتائیے کہ سورہ زاریات کے اکارڈنگلی ورس نمبر 56، پرپز آف کریشن آف ہیومن بینگ، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پڑھا تھا نا، یاد ہے؟ دس از دا پرپز آف کریشن آف ہیومن بینگس، کہ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا، عبادت کس کی ہوگی، معبود کون ہے، وہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 23 کو آپ کوٹ کریں گے. یہ میں نے آپ کو اسی طرح پڑھایا ہوا ہے. شروع میں ہی میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ 2 چیزیں تو آپ کبھی مت بھولیے گا. خواب میں بھی آپ سے عبادت کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ یہ 2 ریفرنسز نہ بھولیں، ایک سورہ زاریات کی ورس نمبر 56 کا اور ایک سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Your Lord has decreed no one should be worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala. پہلی چیز، انسان عبادت کے لیے بنایا گیا. دوسری چیز، عبادت کس کی ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی. کیسے ہوگی عبادت، کیسے کی جائے گی، اب وہ حدیث جبرائیل کوٹ کرے. تیسرا ریفرنس یہ تھا. حدیث جبریل کون سی تھی؟ وہی جو ابھی ہم نے احسان میں ڈسکس کی ہے، یاد ہے؟ میں نے کہا تھا احسان کی عبادت کہتے ہیں اس کو. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک ترا. اب وہ حدیث کوٹ کریں، ان تعبد اللہ کأنک ترا. یہ ہے عبادت کا تعارف کہ عبادت کیسے کی جائے. اب جس عبادت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے اب اس کو ڈسکس کریں. وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض کریں آپ سے پوچھا ہی نماز کے بارے میں گیا ہے. ساری عبادت تو نہیں نا پوچھیں گے. پوچھا یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام، یا اسلام کی اہم عبادات کون سی ہیں. نماز کو قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں. اس کے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یوں سوال ہوتا ہے. ایک عبادت کی تفصیل پوچھی گئی ہے، فرض کریں وہ نماز کی پوچھی گئی ہے، تو اب آپ نماز کو ڈائریکٹ یوں نہ شروع ہو جائیں. نماز مومن کی بیراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈ، بالکل ہے، لیکن سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے نماز کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلاۃ. صلاۃ کا لفظ کن کن میننگز میں استعمال ہوا ہے؟ پریئر کے میننگ میں استعمال ہوا ہے، یعنی دعا. دوسرا، درود کے میننگز میں استعمال ہوا ہے. تیسرا، نماز ٹپیکل کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نماز. یہ 3 میننگز میں قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جب اللہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی پر درود بھیجنا، یعنی رحمت بھیجنا. اور جب بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ٹپیکل ورشپ، یعنی نماز. اور عام جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ دعا کے میننگز میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ 3 لفظ ہیں، اور ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از the traditional worship that Muslim offer 5 times a day, that is known as salat. عربی میں سلاد کہتے ہیں، فارسی اور اردو میں نماز کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے. اب اس کے لیے آپ اس کی پریلیمنری کنڈیشن کا ذکر کر دیں گے کہ 13 things are mandatory for نماز. ان کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. Then we come کہ جی نماز کے امپیکٹ، سارا کچھ آپ لکھتے آئیں گے. نماز کے اندر یہ ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے. اس کو ڈسکس کرتے کرتے اب آ جائیں گے آپ اس کے ریفرنس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. معراج کے اندر اللہ نے اس کو فرض کیا. 50 نمازیں تھیں ابتدائی طور پر، پھر اللہ نے کم کر دی، 5 رہ گئی.
اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تعداد کم کر دی ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کم نہیں کیا کہ لا یبدل القول لدی، لا یبدل القول لدی، وی ڈونٹ چینج اور ورڈز. اللہ نے کہا ہم اپنی بات تبدیل نہیں کرتے. ان لک خمسہ، 50 5 ادا کرنے پر بھی ہم 50 ہی کا ریوارڈ دیں گے. یہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے، صحیح البخاری، کہ اللہ تعالیٰ نے معراج پر یہ 5 نمازیں اپنے نبی کو ایز اے گفٹ دیں امت کے لیے. اینڈ اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، کیوں نماز ادا کی جاتی، وہ ساری چیزیں آئے گی اب اس میں. ریگولیرٹی آتی ہے، پنکچویلٹی آتی ہے، ڈسپلن آتا ہے، اوبیڈینس آتی ہے، ٹو فالو یور ہیڈ یہ کانسیپٹ آتا ہے، سینکٹیٹی آتی ہے، پیورٹی آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، فزیکل بھی، ڈریس کی بھی، اسپرچول بھی. امپیکٹ کیا آتا ہے اس کا معاشرے پر؟ جیسے نماز میں اللہ کے حکم پر we have to follow each and everything on each step of namaz. The same is the message for your routine life. Whatever you do, at each and every step, you have to seek the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. جہاں جو کرنے کا حکم ہے وہی کریں گے. اس فلسفی کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ اس میں ڈسکس کیجئے. آخر پہ آ کے کنکلوڈ کیجئے، کنکلوژن دیجئے، اپنی گفتگو کا کرکس لکھیے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے جو میں نے گفتگو کی ہے. اس کو 3 جملوں میں، 4 جملوں میں اس کو سم اپ کر دیجئے کہ نماز ایک ریہرسل ہے جو 5 دفعہ دن میں انسان کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک سٹیپ اللہ کی گائیڈنس کے اکارڈنگلی ہو جائے. ایک نماز سے دوسری نماز کے ان بٹوین جو انٹرول ہے، اصل میں اس کے اندر آپ نے نماز کے ڈسپلن کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں. ان ہیومن سوسائٹی یہ نظر آنا چاہیے. اس کو آپ ڈسکس کیجیے. کنکلوژن بیٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، خلاصہ گفتگو یا خلاصہ بحث. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے اردو میں کریں یا انگلش میں پڑھا جائے، خوبصورت ہونا چاہیے. ہاتھ سے لکھنا ہے یعنی پڑھا جائے. ہاتھ سے لکھنے کا مطلب یہ ہے، پاؤں سے لکھنا نہیں ہے، پڑھا جائے. ایگزامینر کو دقت نہ ہو پڑھنے میں، اریٹیٹ ہوتا ہے. ایگزامینر اریٹیٹ ہوگا تو آپ کو سکور نہیں دے گا، اریٹیٹ نہیں ہوگا تو اچھا سکور دے گا. آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو اچھا سکور دے گا. اگلی اہم بات بہت ضروری وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ٹائم مینجمنٹ. آپ کا پہلا کویسچن بہت اچھا ہوتا ہے، پھر اگلا کویسچن بھی اچھا ہوتا ہے، تیسرا اور چوتھا کویسچن اس میں آپ کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے. پہلے 2 پہ آپ نے اتنا ٹائم خرچ کر دیا ہوتا ہے، پھر آپ کو اس میں بلٹ پوائنٹس میں لکھنا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان ہے. ابھی سے ٹائم مینج کرنے کی عادت ڈالیں. رسٹ واچ، گھڑی ہاتھ پہ باندھ کر اس سے ٹائم دیکھ کر لکھنے کی عادت ڈالیے. آپ کے پاس وہاں پر گھڑی ہونی چاہیے جو چلتی ہو، ٹائم بتاتی ہو صحیح، اور اس کو دیکھ کر لکھنے کی ابھی سے پریکٹس کیجیے کہ 35 منٹس میں میں نے اپنا کویسچن مکمل کر لیا یا نہیں. یہ آپ کے ٹارگٹ ہونا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا پیپر تیاری کے باوجود اچھا نہیں ہوگا. سامنے رکھتا ہوں پاسٹ پیپرز میں سے. اس میں مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کیا آتا ہے. آپ میں سے کسی کو کیا اس میں سے آتا ہے، کیا نہیں آتا. کیا ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں تو کیا ہمیں لکھنا آئیں گی؟ بس یہ آپ کو اب دکھانا ہے. میں نے یہ میرے سامنے ایک پیپر ہے جی، یہ ہے 2018 کا. یہ 2018 کا پیپر ہے میرے سامنے. اس میں پوچھا گیا ہے
اسلامی فقہ کی روشنی میں اجتہاد کی اہمیت کو بیان کریں. اجتہاد اسلامک لا کا ایک ٹاپک ہے. فقہ مینز اسلامک لا، اسلامک شریعہ. اسلامک شریعہ میں اجتہاد کی کیا اہمیت ہے؟ تو اجتہاد کو ہم نے اتنی ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اس کی اقسام پڑھی ہیں، مجتہد کون ہوتے ہیں، مجتہد کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اجتہاد کب کیا جاتا ہے. شاباش بھئی، یہ آسان ہے نا، آتا ہے سب کو. اجتہاد کا ٹاپک اچھی طرح سے آتا ہے آپ لوگوں کو. اجتہاد کا لفظ عربک روٹ جہادہ سے نکلا ہے، جس کے معنی utmost effort, strive, to make effort, labor, fatigue, انتہائی کوشش کرنا. when نصوص are absent then اجتہاد is conducted. اب نصوص کا لفظ بولتے ہی آپ کو وہ چیز یاد آ جانی چاہیے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ لفظ آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اجتہاد کب کیا جاتا ہے؟ جب نصوص موجود نہ ہوں یا اس ایشو کو نصوص نے ڈسکس نہ کیا ہو تو پھر اجتہاد کیا جائے گا. نصوص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا کلیئر کمانڈمنٹس آف قرآن اینڈ سنہ. نہیں، آپ کو نصوص کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹرم استعمال کریں گے، کیونکہ ایگزامینر کو پتا ہے. آپ بتائیں گے اجتہاد از کنڈکٹڈ ان ماڈرن ایشوز where نصوص آف قرآن اینڈ سنہ آر ایبسنٹ اور سائلنٹ. اس ٹاپک کو اجتہاد سے حل کیا جائے گا، اس مسئلے کو جس کے سلسلے میں قرآن و سنہ کی نصوص نہ ہوں یا نصوص خاموش ہوں. تو پھر آپ اجتہاد کرتے ہیں نا، ورنہ تو اجتہاد نہیں کرتے. اجتہاد کی اقسام میں نے بتایا تھا: اجتہاد فی المسائل، اجتہاد فی الشرع، اجتہاد مطلق. مجتہد کون سکالرز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. اور مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے، مجتہد مخطی بھی ہوتا ہے. مجتہد مصیب وہ ہے جس کو 2 ریوارڈ ملتے ہیں، مجتہد مخطی وہ ہے جس کو 1 ریوارڈ ملتا ہے. اجتہاد مطلق، اٹس چیپٹر ہیز بین کلوزڈ. اجتہاد فی المسائل، اٹ ول کنٹینیو ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اجتہاد از اے ڈائنامک ٹول to solve the modern arising issues with evolutionary process of universe. اس کی ایگزامپلز کوٹ کر دیں. اجتہادی فیصلے صحابہ میں سے کس کے زیادہ مشہور ہیں؟ حضرت علی کے اجتہادی فیصلوں کو ہائی لائٹ کیجئے. جب یمن میں گئے ہیں تو انہوں نے اجتہادی فیصلے کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیصلوں کو اپریشیٹ کیا. اجتہاد کے اوپر میں نے بکس بتائی تھیں. اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی چھپی ہوئی کتاب جس کا نام ہی اجتہاد ہے، اجتماعی اجتہاد ایک اور کتاب ہے، یہ میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو. اور پھر میں نے آپ کو ایک اور کتاب بتائی تھی ڈاکٹر محمود احمد غازی کی، محاضرات فقہ، اس میں بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تو اس کو آپ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اٹس اوکے جی. نہیں، آپ کو انڈر لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے ڈفرنٹ جب ہو گیا آپ کا پوائنٹر تو وہ خود بخود ہائی لائٹ ہو جائے گا. جی نیکسٹ کوشچن: واٹ از سیلف پیوریفیکیشن اینڈ احسان؟ یہ وہی تزکیہ نفس اور احسان والا کوشچن آ گیا جو ابھی آج ہم نے پڑھا ہے. یہ تو آپ ابھی پڑھا ہے، تو اس کو تو آپ کر سکتے ہیں نا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ڈسکس کرنا ہے، تزکیہ نفس اور احسان کو. جی نیکسٹ کوشچن دیکھیے. 2 کوشچن آپ کے لیے بڑے آسان ہیں. یہ کوشچن ہے کہ what are the causes of terrorism in Pakistan? How can we get rid of this curse? اس لعنت سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اب آپ اس کو ایکسٹریمزم کے ساتھ پہلے کو ریلیٹ کیجئے اور سیکٹیرینزم کے ساتھ کو ریلیٹ کیجئے. اس جہاد